یہ جو مدد طلب کرنا ہے یہ دو قسم کی ہے. ایک ہے اسباب کے درجے میں، بیٹھ گئے اسباب کے درجے میں. مثال کے طور پر کوئی بوڑھا آدمی ہے، وہ گٹھڑی اٹھا رہا ہے، نہیں اٹھا سکتا، تو اس کا ساتھ دے کر اس کے سر پر گٹھڑی رکھ دینا. یا کوئی آدمی خود وزنی چیز اٹھا رہا ہے، نہیں اٹھا سکتا، کسی کو کہتا ہے میرے سے اٹھوا لو، یہ مدد طلب کر رہا ہے. کوئی آدمی کسی مشکل میں ہے، دوسرے کو کہتا ہے میرا ساتھ دو، یہ مدد طلب کر رہا ہے. یہ مدد سبب کے واسطے سے ہے، سبب کے واسطے سے. ایک آدمی کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ اپنی طاقت استعمال کر کے گٹھڑی سر پر رکھتا ہے. ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ مال کے ذریعے سے اس کی مدد کرتا ہے. تو سبب کے درجے میں کسی سے مدد طلب کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ جائز ہے. اور بغیر سبب کے کسی سے مدد طلب کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی حق ہے، اللہ کے غیر کا حق نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی کی اولاد نہیں ہے. اب اولاد انسان کی ایک ضرورت ہے، اس کو چاہت ہوتی ہے اور مشکل وقت میں اس کا تعاون کرتی ہے، مرنے کے بعد اس کا وارث بنتی ہے، تو خواہش ہوتی ہے. اب یہ انسانوں کے اسباب میں یہ بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اللہ اولاد دیتا ہے. اب یہ بغیر سبب کے اللہ کے غیر سے مدد طلب کرنا، کسی کو کہنا مجھے بیٹا دے دے، مجھے بیٹی دے دے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ سبب کے واسطے سے نہیں ہے، بلا سبب اس سے مدد طلب کر رہا ہے، یہ شرک ہے. یہاں جس مدد اور استعانت کا ذکر ہے یہ بغیر اسباب کے جو مدد طلب کی جاتی ہے، وہ بغیر اسباب کے جو مدد ہے وہ صرف ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ کے غیر سے نہیں مانگتے. مختصر سے اس کی تفسیر ہو گئی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.